اور آج جو ہے وہ ٹیچر اسکول میں ٹیچر جو ہے ہیروئن بیچ رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں. آج ڈاکٹر جو ہے وہ انلیگل گردے اپنی پرائیویٹ کلینک بنا کر، آپریشن تھیٹر بنا کر انلیگل گردوں کی جو ہے وہ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. کیا دور آ گیا جب گھر میں بتایا جاتا تھا ٹیچر کا درجہ، گھر میں استاد جو ہے وہ والدین سے بڑا درجہ ہے. استاد سامنے سے آ رہا تو ہمارے زمانے تک کے لوگ جو ہے وہ رستہ بدل لیتے تھے، سامنے سے نہیں گزرتے تھے احترام عزت میں. وہ استاد جو کہ والدین سے بڑا درجہ تھا آج ہیروئن بیچ رہا ہے. وہ ڈاکٹر جس کو مسیحا، ڈاکٹر صاحب کر کے بلاتے تھے، مسیحا انسانیت کو بچانے والا، وہ آج انسانیت کو قتل کر رہا ہے. پاکستان میں جس کو جس لیول کا موقع مل رہا ہے وہ اسی لیول کی چوری کر رہا ہے. ایک پھل بیچنے والا سڑے ہوئے پھل کو گھما کر رکھتا ہے اپنی طرف رخ کر کے تاکہ اس کا پتہ جو ہے وہ گاہک کو نہ لگے. ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے. ایک دوا فروش جو ہے وہ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کی کیٹیگری کی جعلی دوا بیچ رہا ہے. اس کو کوئی وزیر اعظم آ کر نہیں بول رہا یہ چوری کرو، کوئی زرداری صاحب نواز شریف صاحب آ کر نہیں کہہ رہے، کوئی امریکہ اسرائیل انڈیا نہیں کہہ رہا، وہ خود کر. ایک کلرک سے لے کر، ایک پیون سے لے کر ڈی سی او تک، سیکرٹری تک، جس کو جس لیول کا اگر 100 روپے اس کو رشوت مل رہی ہے وہ بھی لے رہا ہے. اوپر والے اگر ان کو 2 کروڑ روپے کی رشوت مل رہی ہے، 2 ارب روپے کی رشوت مل رہی ہے تو وہ بھی لے رہا ہے. صاحب ایک پیغام پاکستان کے دیگر پولیٹیشنز کے نام. موت کو یاد رکھیے، ایک لمحے کے لیے اپنی موت یاد کیجئے. سارے حکمران، پولیٹیشین، اور یہ بڑی عارضی سی زندگی ہے، بڑی عارضی سی زندگی ہے، بڑی عارضی سی زندگی ہے. 1000 سال کی ایک زندگی ملے تو وہاں کے آدھے دن کے برابر ہے مرنے کے بعد کی زندگی. 1000 سال کون جیتا ہے؟ تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے اتنا کچھ، اتنی زیادتیاں، اتنی چوری چماری، اتنی قتل و غارت کری، اتنا لوگوں کو، تو خدا کوئی دنیا کا قانون آپ کو نہیں روک سکتا، اس لیے کہ قانون تو جو ہے وہ سب بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو مرنے کا خوف نہ ہو، مرنے کے بعد حساب کتاب کا خوف نہ ہو، یاد نہ ہو، تو اگر ایک بات کوئی پوچھتے ہیں تو صرف یہ والی بات ہے کہ پاکستان کا سیاستدانوں اپنی موت کو یاد رکھو اور موت کے بعد والی زندگی کو یاد رکھو. یہ والی زندگی پھر میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی آپ اپنا تعارف کرائیں. ہم سب آپ کے مداح ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنا تعارف خود کرائیں. آپ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، یہاں تک کیسے پہنچے، سفر کیا تھا، کتنا ٹائم لینا ہے؟ میرا نام آپ کو جیسا کہ میرا نام سید مصطفیٰ کمال ہے. گھر والوں نے میرا نام رکھا ہے، میرا نانا نے میرا نام رکھا ہے، میرا نانا جان نے نام رکھا ہے، مجھے میری والدہ نے بتایا. اور بعد میں ڈیفینیٹلی میری ہے، میں ہوش سمجھدار ہو گیا تھا جب میرے نانا جان کی ڈیتھ ہوئی. تو میرا نام سید مصطفیٰ کمال ہے. میں ایک مڈل کلاس گھرانے کا میں ایک بچہ تھا ہوں، اور مجھے جو ایک مڈل کلاس گھرانے کی ایک رکھ رکھاؤ، ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس طرح سے میں پلا بڑا ہوں. پی اسکول میں پڑھ کر میں بڑا ہوا ہوں. اور میں نے اسی کراچی شہر میں گلیوں میں کرکٹ کھیل کر، رمضانوں میں سحری کے بعد، سحری سے پہلے کرکٹ کھیل کر، نائٹ ٹورنامنٹس کھیل کر بڑے ہوئے. پڑھاکو بچہ میں بالکل نہ کبھی تھا، ایوریج پڑھائی کرنے والا آدمی تھا، بچہ تھا، ہمیشہ سے پاس ہوتا تھا، ہمیشہ فیل کبھی بھی نہیں ہوا میں. اور اس طرح چلتے چلتے پھر میں جب ہائر ایجوکیشن کا ٹائم آیا تو میرے انکل ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور پہلے وہ برونائی میں تھے، اب جو ہے وہ دبئی میں ہے، پروفیسر ہے. وہ مجھے لے کر گئے میری ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو میں ملیشیا گیا. پھر وہاں پہ یونیورسٹیز آئی ہوئی ہیں دنیا بھر کی بہت ساری، جو لوگ جانتے ہیں ملیشیا کو. تو وہاں پر یونیورسٹی آف ویلز آئی ہوئی تھی. وہاں پر میں یونیورسٹی آف ویلز سے پھر میں جو ہے میں انہیں کا کیمپس تھا، انہیں کے ٹیچرس تھے، انہیں کے ایگزامینرز آتے تھے.
اور میں نے پھر وہاں سے میں نے AB کیا، پھر میں نے ماسٹرس کیا. یہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر میں MCOM کا ورکر، میں سمجھتا ہوں میں کلاس 9 میں تھا تو میں 87-88 میں MCOM کا کارکن بن گیا تھا خود بخود. اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو میری جب میں بڑا ہو رہا تھا، جوان ہو رہا تھا، تو ایک شخص ہے میرے مسائل کی بات کرتا تھا، میرے کمیونٹی مسائل کی بات کرتا تھا، تو ہم جڑ گئے. اور وہاں سے جڑتے سارے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے، 92 کا آپریشن دیکھا، سب چیزیں دیکھی. اور پھر اس کے بعد 2002 کا ٹائم آیا کہ جب مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے ریکمینڈ کر کے میرے یونٹ سیکٹر نے مجھے بھیجا کہ مجھے MBA بنایا جائے. پھر میرے انٹرویوز ہوئے، 6 انٹرویوز ہوئے، اس میں جو ہے وہ پاس کرتا چلا گیا، میں دل کی بات کہتا چلا گیا. اس وقت تک میں آ چکا تھا ہائر ایجوکیشن لے کے. تو میں MPA بنا، پھر میں وزیر بنا، پھر میں میئر بنا، پھر میں سینیٹر بنا، پھر میں چلا گیا، پھر میں واپس آیا. اور آج میں ایک پارٹی جس کا نام پاک سے زمین پارٹی ہے، PSP، میں اور انیس خان خانی صاحب آئے 3 مارچ 2016 کو. اور آج میں سمبولکلی طور پر، سمبولکلی کہہ لیں یا جو ایک ٹیگ لگا ہوا میرے ساتھ، پاک سے زمین پارٹی کے چیئرمین کا ٹیگ لگا ہوا ہے. میں مصطفیٰ کمال عام سا آدمی ہوں، نارمل سا آدمی ہوں، روزانہ سیکھتا ہوں، روزانہ سیکھ رہا ہوں. مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ قبر کے اندر پیر رکھنے سے پہلے تک مجھے سیکھنا ہے. اور میں چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں، میں بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں، میں اپنے انوائرمنٹ سے بھی سیکھتا ہوں، میں اپنے حالات سے بھی سیکھتا ہوں. دس از واٹ آئی ایم. بھائی ایسی 3 باتیں بتائیں جو آپ کے والدین سے آپ نے سیکھی، جو آپ نے اپنے پلوں سے باندھی. سب سے پہلی بات جو ہے وہ ایمانداری، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی بے ایمانی نہیں کرنا. یہ میرے خیال ہے میرے DNA میں میرے والدین نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا، فائنینشلی بڑا اسٹرگل کرتے تھے، جو ایک عام ایک مڈل کلاس گھرانے کا تعلق ہوتا ہے، جو ایک حالات ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قسم پوشی میں وہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنی صبح خوشی بھی چھپانی ہوتی ہے، اور وہ نہ وہ غریب ہوتے ہیں نہ وہ امیر ہوتے ہیں، بیچ کے ہوتے ہیں. تو وہ سر ڈھانپے تو پیر دکھتا ہے، پیر ڈھانپے تو جو ہے وہ سر پہ سے چادر ہٹتی، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو وہ ایک اس ماحول میں بڑا ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی اولاد تھا. تو میں بڑا تھا تو مجھ پر فیملی جو ہے میں زیادہ سوچ فکر کرتا تھا. ایمانداری جو ہے وہ ایک عزت نفس کے ساتھ ایمانداری، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 وہ ایک بہت ایک ایسی چیز تھی کہ جو کہ سب سے پہلے میرے DNA میں آئی. دوسری بات ہے کہ دوسروں کی کیئر کرنا. میری والدہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ اس حوالے سے، والد بھی تھے لیکن والدہ اس میں 1-2 اسٹیپس آگے تھی، اور ان کو بڑی کیئر رہتی تھی. جیسے بھی ان کے اپنے حالات ہوں، دوسروں کی فکر رہتی تھی. آئی تھنک کہ وہ ایک دوسروں لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی، لوگوں کی کیئر کرنا بھی شاید جو میری پرسنالٹی میں آئی ہے چیز. پھر گرے ایریاز میرے پاس نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے. منافقت نہیں ہو پاتی، ایکٹنگ نہیں کر پاتا. میرے جو دل میں ہے وہ میرے چہرے پہ آ جاتی ہے چیز، اور وہ بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگ بہت سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھائی there is a gray between black and white. تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ ڈپلومیسی سے کام لینا پڑتا ہے. اچھا میں خدا نخواستہ میں بدتمیز آدمی نہیں ہوں، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں عزت کرتا ہوں لوگوں کی، لیکن میں منافقت نہیں کر سکتا. اور یہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق نہیں ہوں. جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پر ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کیئر کرتا ہوں، مجھے کیئرنگ ہے میری نیچر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری ہے. یہ 3 چیزیں اگر آپ I'm feeling embarrassed as well کہ جی میں خود سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ میرے چونکہ میں اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، تو مجھے اب یہ تو خیر لوگ ہی بتائیں گے کہ میری یہ بات جو ہے وہ میرے سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں، میرے جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، بیسیکلی دوز پیپل will be the better judge کہ آیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسا ہوں. اچھا، اگر ہم آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیں تو پہلے دن آپ 3 کیا کام کریں؟ میں ڈیولوشن آف پاور کروں گا، ایجوکیشن اور ڈیولوشن آف پاور کروں گا. اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ لیول تک، گلیوں تک کا اسٹرکچر بناؤں گا. گلیوں تک پہ اختیارات اور وسائل کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے، اور وہاں کے الیکٹڈ لوگوں کو اس کا ذمہ دار کرنا. ایک تو پہلی چیز. اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کو، ایجوکیشن اینڈ دین ہیلتھ کو پرائرٹی پہ لے کر آؤں. ایجوکیشن کو ہیلتھ، اگر آپ قوم کو ایجوکیٹ کر لیں گے تو وہ بریجز بھی بنا لے گی،
وہ رستے بھی بنا لے گی, وہ اکانومی بھی ٹھیک کر لے گی. جو پاکستان کا سب سے بڑا جو لاس ہے وہ اس کا جو یوتھ بلج ہے, اس کی ڈائریکشن اس کو چینلائز نہیں ہو پا رہی, کیونکہ ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے, ایجوکیشن کی وہ چینلائزیشن نہیں ہو پا رہی, وہ پھر اپنی کنٹریبیوشن نہیں کر پا رہے, اور اس کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ اس طریقے سے اس ملینیم میں اس پیس پہ نہیں آ پا رہا جس پیس پہ اس کو ہونا چاہیے. تو ہیومن ریسورسز اور ہیومن یہ جو انڈیکس ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ میری پرائورٹی کا نمبر 1. میری جی ڈی پی جو ہے وہ گروتھ جی ڈی پی, میری اکانومی جی ڈی پی سے کیلکولیٹ کر کے ایویلویٹ نہیں ہوگی. میری اکانومی جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوگی اور ہیومن ڈیولپمنٹ جتنی ہوگی اس سے میں چاہوں گا کہ میری اکانومی کو گیج کیا جائے اور میجر کیا جائے. سر بھائی, ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے بھی ہیں, پی ایچ ڈی کیے ہوئے بھی ہیں, اور آپ بتائیے کہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی آپ کس کو بولتے ہیں؟ میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں کہ جو اپنے معاشرے کی سراؤنڈنگ کا اس کو احساس ہو اور اس احساس کو گریسپ کر کے وہ آؤٹ پٹ جو دے رہا ہے اس معاشرے اور سراؤنڈنگ کی بہتری کے لیے دے رہا ہے, اجتماعیت کی بہتری کے لیے دے رہا ہے, میں اس کو ایجوکیٹڈ آدمی سمجھتا ہوں. وہ کسی مدرسے کا معلم ہو سکتا ہے, کسی مدرسے کا شاگرد ہو سکتا ہے, وہ ایک ٹھیلے والا ہو سکتا ہے جو شاید اس کے پاس ڈگری نہ ہو, اور وہ ایک کسی کالج کا پی ایچ ڈی اسکالر ہو سکتا ہے. تو ہم کوئی ایسا کرائٹیریا سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم جج, ایک عام آدمی جج کیسے کرے کہ یہ آدمی جو ہے ہم اس کو ایجوکیٹڈ کی کیٹیگری میں ڈالیں, کیونکہ دل تو سب کا تڑپ رہا ہے کہ جی ہم اپنے علاقے کو بھی ٹھیک کریں, ہم یہ بھی کریں وہ بھی کریں, تو ہم اس کو کیسے ڈبے میں کیسے ڈالیں کہ یہ گفتگو کرنا شروع کریں, بات کرنا شروع کریں, چھوٹی چھوٹی نیچے بات نہیں کر رہے ہم آپس میں بات ہی نہیں کر رہے, ہم گفتگو نہیں کر رہے, ہم بات نہیں کر رہے, بات تو کریں, نیچے بات, سب سے بات شروع کریں, کسی کو دشمن ڈکلیئر نہ کریں, بات کریں. سب پاکستانی ہیں, سب اس باؤنڈری کے ماننے والے, سب اس جھنڈے کو ماننے والے, اس سے بات کریں گے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. بات تو شروع کریں, ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم نے پہلے فلاں ہے, فلاں ہندو ہے, فلاں مسلمان ہے, فلاں شیعہ ہے, سنی, دیوبندی, بریلوی, یہ سندھی, مہاجر, پختون, بلوچ, یہ ایم پی والا, یہ پی ایچ پی والا, یہ ایم پی والا. او بابا, پاکستان والا ہے سارے کے سارے. اس کے بعد سارے ہم اپنے پاکستانیوں سے, ہم انڈیا سے مذاکرات پہ تو جو ہے وہ مذاکرات کرنے پہ تلے جا رہے ہیں, بالکل گرے جا رہے ہیں. امریکہ سے مذاکرات بند ہو جاتے ہیں, جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سانسیں بند ہونے لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں نیبر سے تعلقات اچھے کرو. تو بھائی اپنے ملک میں اپنے لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں کرنا چاہتے ہو اپنے آپس, تو جب بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ریحان بھائی کی سوچ کیا ہے, مصطفیٰ کمال کی سوچ کیا ہے, فلاں آدمی کی. پھر ہم ایک دوسرے سے باتوں میں سیکھیں گے بھی اور ایجوکیٹ بھی کریں گے. ہم آگے بھی بتائیں, خود بھی سیکھیں گے اور ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے, اور وہاں سے معاشرے میں سیگمنٹیشن ہوتی چلی جائے گی. پتہ چل جائے گا کہ کون آدمی کس مائنڈ سیٹ کا ہے, کیا کرتا ہے. آپ معاشرے سے اچھی چیزوں کو جو ہے وہ اٹھاتے چلے جائیں اور برائی کو کم کرتے چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ سوسائٹی, وہ کہتے ہیں معاشرے, لیکن اس معاشرے کو اگر ہم نے ٹھیک کر لیا تو اسی معاشرے سے نکل کر کوئی پولیٹیشین بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی جرنیل بن رہا ہے, کوئی جج بن رہا ہے, کوئی مولوی بن رہا ہے, کوئی صحافی بن رہا ہے, کوئی ٹیچر بن رہا ہے. اور آج جو ہے وہ ٹیچر اسکول میں ٹیچر جو ہے ہیروئن بیچ رہے ہیں, چرس بیچ رہے ہیں. آج ڈاکٹر جو ہے وہ انلیگل گردے اپنی پرائیویٹ کلینک بنا کر, آپریشن تھیٹر بنا کر انلیگل گردوں کی جو ہے وہ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. کیا دور آ گیا جب گھر میں بتایا جاتا تھا ٹیچر کا درجہ, گھر میں استاد جو ہے وہ والدین سے بڑا درجہ ہے. استاد سامنے سے آ رہا تو ہمارے زمانے تک کے لوگ جو ہے وہ رستہ بدل لیتے تھے, سامنے سے نہیں گزرتے تھے احترام عزت میں. وہ استاد جو کہ والدین سے بڑا درجہ تھا آج ہیروئن بیچ رہا ہے. وہ ڈاکٹر جس کو مسیحا, ڈاکٹر صاحب کر کے بلاتے تھے, مسیحا, انسانیت کو بچانے والا, وہ آج انسانیت کو قتل کر رہا ہے. اس کا قصور نہیں ہے. یہ معاشرہ ایسا, انسانوں کا یہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے, ایسا کرپٹ ہو گیا ہے
کہ یہیں سے نکل کر ڈاکٹر ادیب رضوی بھی بن رہے ہیں, یہیں سے نکل کر ایک ڈاکٹر ادیب رضوی بھی بن رہے ہیں, اور یہیں سے اسی معاشرے سے نکل کر ایک شخص جو ہے گردے بیچنے والا ڈاکٹر بھی بن رہا ہے, یہیں سے نکل کر ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان بن رہا ہے استاد, اور یہیں سے نکل کر ایک استاد جو ہے وہ ہیروئن بیچ رہا ہے. تو یہیں سے ججز بھی نکل رہے ہیں, یہیں سے جوڈیشری بھی نکل رہی ہے, یہیں سے جرنیل بھی نکل رہے ہیں, یہیں سے پولیٹیشین نکل رہے ہیں. تو اگر یہ آپ یہ جو پروڈکشن ہاؤس ہے, اس پروڈکشن ہاؤس کو ٹھیک کر دیں گے, اس معاشرے کو ٹھیک کر دیں گے, تو وہ جتنا بھی مولوی بھی ٹھیک نکلے گا, جرنیل بھی ٹھیک نکلے گا, جج بھی ٹھیک نکلے گا, ڈاکٹر بھی ٹھیک نکلے گا, پولیٹیشین بھی ٹھیک نکلے گا. اچھا, آپ نے بہت ہی زبردست ایک پوائنٹ کیا کہ آپس میں بات کریں. ہمارے جو چائے کے خانے ہیں ان پہ, لیکن وہ انہی سے بات کر رہے ہوتے ہیں جن سے 20 سال سے بات کر رہے ہوتے ہیں. نہ شیعہ سنی سے بات کرنا چاہتا ہے, نہ کرسچن مسلمان سے بات کرنا چاہتا ہے, نہ ہم ہندوؤں کے علاقے میں جاتے ہیں اور ہر ایک چیز کو معیوب کر دیتے ہیں. کیا ٹپ دیں گے آپ ان کو, یا کیا ریکویسٹ کریں گے اپنے لوگوں کو کہ باہر آ کے دوسروں سے بھی بات کریں؟ میں اگر خود کو صحیح سمجھتا ہوں, اس لیے ہر آدمی خود کو صحیح سمجھتا ہے, تو میری اچھائی میرے تک ہی کیوں رہے, میں اس اچھائی کو دوسروں میں منتقل کیوں نہ کروں بھائی؟ جو بھی ہے تو میں منتقل کیسے کروں گا؟ اپنے گھر پہ بیٹھ کر, اپنی دیواروں سے بات کر کے, لوگوں سے بات کر کے. تو ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں, ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھے ہیں, یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی, اور جب ہم یہ لوگوں سے گفتگو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صرف ہم ہی اچھے نہیں ہیں, اور بھی اچھے لوگ ہیں, اور مجھ میں اچھائی کی کچھ کمی رہ گئی جو فلاں جگہ ہے, تو میں اچھائی لوں گا دوسروں سے اور اپنی اچھائی بانٹوں گا. یقین کریں زبردست ہو جائے گا معاشرہ, زبردست ہو جائے گا معاشرہ. اتنی لرننگ ہے لوگوں سے بات کرنے میں, اتنا میں خود سیکھ رہا ہوں, میں روزانہ ایوالو کر رہا ہوں اپنے آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 180 ڈگری کا چینج ہے میری آج سے 2 سال کی پہلے کی تھنکنگ میں میری آج, اس لیے کہ ہم نے اپنے دماغوں کو بند نہیں کیا, بالکل نہیں بنایا کہ نہیں بھائی ہم ہی ٹھیک ہے. نہیں, لیٹس بی اوپن. ہاں ہماری یہ سوچ ہے, سوچ کو سامنے والے کے سامنے رکھو تو صحیح, سامنے والے کے سامنے رکھو تو صحیح, اور اس کو کاؤنٹر کرنے دو. اگر ہماری سوچ, اور آپ کو 1 منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ آگے بندہ جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے, آپ کو فوراً آپ پک اینڈ چوز کر لیں گے کہ ہاں یار یہ والی بات اس کی ٹھیک ہے, لے لینی چاہیے, اس والی بات پہ اس کو کنوینس کر دینا چاہیے. زبردست ہو جاتا ہے معاشرہ. تو یہ طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اچھے ہیں, جو آپ نے سوال کیا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اچھائی کو منتقل کریں لوگوں سے. جب ہم منتقل کرنے جائیں گے اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ, امپوز کرنے میں اور کمیونیکیٹ کرنے میں بہت فرق ہے. نہیں, امپوز نہ کرنے ہیں, اوپن مائنڈ کے ساتھ جو ہے اس سے گفتگو کرنے جائیں. آپ جب اس سے گفتگو سامنے رکھیں گے, یہ دماغ میں رکھیں گے اگلا بھی آپ سے بات کرے گا اور آپ کو سننی ہے, اور جب آپ اس کی بات سن لیں گے, میں آپ کو گارنٹیڈ کہوں کہ آپ اس کی بات میں 2 باتیں آپ سیکھیں گے, ہر حال میں سیکھیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اور بڑا زبردست ہو جائے گا. آپ کی بھی رسپیکٹ چلی گئی, اس کی بھی رسپیکٹ آپ کے پاس ہو گئی. یہ دنیا بہت اچھی رہنے کی جگہ ہو جائے گی, میرا یہ ماننا ہے. جی مصعب بھائی, اگر آپ پاکستان کے عوام کو 3 عمل کرنے کو کہیں گے تو کیا 3 اعمال ہوں گے جن سے ان کی زندگی بہتر ہو اور ہمارا ملک بہترین سے بہترین ہو؟ جھوٹ بولنا ترک کرنا, نمبر 1, جھوٹ بولنا ترک کرو. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جس کو جس لیول کا موقع مل رہا ہے اس کو وہ اسی لیول کی چوری کر رہا ہے. ایک پھل بیچنے والا سڑے ہوئے پھل کو گھما کر رکھتا ہے اپنی طرف گھوٹ کر کے, تاکہ اس کا پتہ جو ہے وہ گاہک کو نہ لگے. ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے. ایک دوا فروش جو ہے وہ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کی کیٹیگری کی جعلی دوا بیچ رہا ہے. اس کو کوئی وزیر اعظم آ کر نہیں بول رہا یہ چوری کرو, کوئی زرداری صاحب نواز شریف صاحب آ کر نہیں کہہ رہے, کوئی امریکہ اسرائیل انڈیا نہیں کہہ رہا, وہ خود کر. ایک کلرک سے لے کر, ایک پیون سے لے کر ڈی سی او تک, سیکرٹری تک, جس کو جس لیول کا پیون اگر 100 روپے اس کو رشوت مل رہی ہے وہ بھی لے رہا ہے. اوپر والے اگر ان کو 2 کروڑ روپے کی رشوت مل رہی ہے, 2 ارب روپے کی رشوت مل رہی ہے, تو وہ بھی لے رہے. تو جھوٹ ترک کر دیں, بےایمانی جس لیول کی بھی ہے اس کو ترک کر دیں. بےایمانی جس لیول کی بھی ہے, اس میں دوسری بات ہو گئی, بےایمانی جس لیول کی بھی ہے ترک کر دیں, اور توکل کر لیں تھوڑے دنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو حرام کی رقم چھوڑی ہوئی ہے اس کا کوئی بندوبست وہ خود کر دے گا. توکل کر کے تو دیکھیں, یقین کریں
آسمان سے بارش ہوگی. آپ کی جہاں سوچ نہیں جاتی ہے وہاں سے آپ کو رزق ملے گا, وہاں سے آپ کو پیسہ ملے گا, سکون ہو جائے گا, معاشرے میں برکت ملے گی. تیسری چیز یہ اس ملک میں کہ ہم اپنے اختلافات کے رہتے ہوئے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھیں. تیسری بات کہ کوئی پاکستان میں سب لوگ ایک مذہب کے نہیں ہو جائیں گے, سب لوگ ایک مسلک کے نہیں ہو جائیں گے, سب لوگ ایک زبان کے نہیں ہو جائیں گے, سب لوگ ایک پارٹی کے نہیں ہو جائیں گے, نہیں ہو سکتے. اور کوئی بھی مذہب والا, کوئی بھی مسلک والا, کوئی بھی زبان والا, کوئی بھی پارٹی والا اتنا پاورفل اور دوسرا اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ بالکل تلوار اٹھائے اور اس کو بالکل ایک بچے کو مار دے, ختم کر دے اور پھر وہی بچ جائے. اگر ایسا ہوتا تو چلو بھائی پہلے لڑ لیتے, تو جو بچے پھر وہی رہ جائے. ایسا بھی نہیں ہے. تو جب ایسا نہیں ہے تو ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں ساتھ اختلافات کے باوجود ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے. اختلافات رہتے ہوئے ان اختلافات کو دشمنی میں نہ کنورٹ کریں, اختلافات کو دشمنی میں نہ کنورٹ کریں. دوسرے کی بات سنیں, اس کی غم اور خوشی میں شریک ہوں. ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر 5 افراد, ایک ایکس کو ووٹ ڈالے, دوسرے وائی کو ووٹ ڈالے, تیسرے اے کو ووٹ ڈالے, بی کو ووٹ ڈالے, سی کو ووٹ ڈالے. سب کو پتا ہو کہ کون کس مائنڈ کا. ایک ہی جگہ سے اٹھ کر جائیں اور واپس ایک دوسرے کے خلاف ووٹ ڈال کر آ کر ایک ہی ٹیبل پر بیٹھیں, غم میں خوشی میں شریک ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. اپنی باتوں کی پرچار کریں, تبلیغ کریں اور دوسرے کی باتوں کو سنیں. تبلیغ سے, پرچار سے, دعوت سے لوگوں کو اپنے موقف پہ لانے کی کوشش کریں, نہ کہ تلوار سے, زور زبردستی اور کلیش کوف سے. 3 باتیں تیسری بات میں آپ کو, اگر آپ مجھ سے 3 بات, یعنی میرے نظر میں نا بہت ہی چھوٹا سا, کم عقل, کم ذہن رکھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے ساری برائی ہے. اور ان 3 چیزوں سے معاشرہ بالکل جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری یہاں پر چینج ہو جائے. سر, پیغام یوتھ آف پاکستان کے نام میجورٹی تو وہی ہے. تمہیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم, پاکستان کے نوجوانوں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم پریکٹیکلی ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. تم یہ سمجھو کہ تمہیں کوئی بنا کر دے گا, جن سے تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو وہی تو پارٹ آف دی پرابلم ہے, وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. تو تم ہو پارٹ آف دی سولوشن, تو تمہیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. ڈونٹ سٹ آئیڈل اینڈ ویٹ فار اینجلز ٹو کم down from the sky and you bring some change in your platter and then they will hand it over to you. This is not going to happen and this is not going to happen ever. تو آپ کو ہی اپنے آپ کو, نوجوان ہیں, اس معاشرے میں زندہ ہیں, چونکہ اس معاشرے میں پرابلم بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. یہ اسٹاپ گرمبلنگ, اسٹاپ کمپلیننگ, اسٹاپ کریٹیسائزنگ, اسٹاپ کرسنگ پیپل, politician, people and so on and so forth. Take the charge of the driving seat. Be on the driving seat. Take the charge. کہتے ہیں کہ ہمارا تو تعلق نہیں ہے سیاست سے, ہم تو جو وہ ہم سیاست ہمارا مسئلہ, ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. او بھائی, سیاست سے دور رہنا چاہتے ہو تو اپنے پانی کا بندوبست کر لو, اپنے گھر کے آگے کی صفائی کا بندوبست کر لو, اپنے علاقے کے پارک کا بندوبست کرو, اپنی ایجوکیشن کا بندوبست کرو پرائیویٹلی, اپنے ہیلتھ کا بندوبست کرو, اپنی سڑکوں کا بندوبست کرو. اگر تمہیں یہ ساری چیزیں, اپنی FIR پھر جو ہے وہ کہیں اور کٹوانے کا بندوبست کرو, پھر انصاف نہ مانگو کر, اگر تمہیں یہ چیزیں زندگی میں چاہیے تو یہ کام تو کسی پولیٹیشین نہیں کرنا ہے. اور تم کہو گے کہ تمہارا واسطہ نہیں ہے پولیٹکس سے, تو پھر جو کر رہا ہے اس کو بلیم مت کرو, پھر تو ایسے ہی لوگ ہوں گے جو کرنے والے ہیں. تو بھائی بالکل واسطہ ہے, میری زندگی کا مسئلہ ہے پولیٹکس, میری لائف چل رہی ہے اس پولیٹکس سے. اور تم پڑھے لکھے یوتھ ہو, نوجوان ہو, خدا کے واسطے جس کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں جس کو تم سمجھتے ہو تمہاری جہاں سے ذرا سی فریکوینسی میں اچھے ہو, تم جس بھی جگہ جا کر کھڑو گے تم اچھا ہی کرو گے, تم اس بری جگہ کو بھی اچھا کر دو گے. تو بی پارٹ آف اٹ, میک یور سیلف کاؤنٹڈ. میں اس سے بڑا کرمنل کوئی نہیں ہے معاشرے کا, کرائم کوئی نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے اپنی زندگی, انکاؤنٹڈ زندگی گزار کر قبر میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جو ظلم اور جبر کا حساب لے گا تم سے. کیوں کہ ظالم وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہا ہے ایز اے حکمراں, ظالم وہ ہے جو ظلم کو خاموشی سے سہ رہا ہے. خاموشی سے سہ کر قبر میں جا کر لیٹنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. عذاب سب سے پہلے ان خاموش لوگوں کے اوپر اترے گا.
तो भाई पैगाम पाकिस्तान के दीगर पॉलिटिशियंस के नाम। मौत को याद रखिए, एक लम्हे के लिए अपनी मौत याद कीजिए। सारे हुक्मरान, पॉलिटिशियन, और ये बड़ी आर्जी सी जिंदगी है, बड़ी आर्जी सी जिंदगी है, बड़ी आर्जी सी जिंदगी है। 1000 साल की एक जिंदगी मिले तो वहां के आधे दिन के बराबर है मरने के बाद की जो जिंदगी। 1000 साल कौन जीता है? तो इस छोटी सी जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए इतना कुछ, इतनी ज्यादतियां, इतनी चोरी चमारी, इतनी कत्लो गारत करी, इतना लोगों को, तो खुदा कुछ और कोई दुनिया का कानून आपको नहीं रोक सकता, इसलिए कि कानून तो जो है वो सब बने हुए हैं। अगर आपको मरने का खौफ ना हो, मरने के बाद हिसाब किताब का खौफ ना हो, याद ना हो, तो अगर एक बात कोई पूछते हैं तो सिर्फ वो ये वाली बात है कि पाकिस्तान के सियासतदानों, अपनी मौत को याद रखो और मौत के बाद वाली जिंदगी को याद रखो। ये वाली जिंदगी फिर मैं समझता हूँ कि खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो भाई पाकिस्तान के बदमाशों के नाम पे, पाकिस्तान के बदमाशों अपनी बदमाशी लोगों के, मजलूमों के, महकूमों के की आवाज बनने में लगा दो। तुम्हारी बदमाशी भी चल जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी ठीक हो जाएगी और ये माशरा भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे मरने के बाद का भी हिसाब किताब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी बदमाशी है किसी जगह पे, तो उस बदमाशी को यूज करो, उस बदमाशी को इस मुल्क के मजलूम के लिए यूज करो, इस मुल्क की जिसकी आवाज नहीं उस आवाज के लिए यूज करो, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए यूज करो, ठीक हो जाएगा सारा। मैं बदमाशी तर्क करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो आप बताएं कि ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे जिंदा रहती है? देखिए, देयर इज नो रॉकेट साइंस है। ये स्ट्रगल, एक थॉट, एक फिक्र से चीजें जन्म लेती है, जुस्तजू से चीजें जन्म लेती है, और कभी भी जो वो आप बिल्कुल एंड गेम प्लान करके उसकी प्लानिंग और उसकी रिसोर्सेज पहले से तैयार नहीं कर सकते। आपको कतरा कतरा जोड़ना पड़ता है, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। अपनी आप सोच बड़ी रखें, शुरू आप काम जो है वो छोटे से शुरू करें। हमने अल्लाह का शुक्र है कि अपने 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 पास से जो हमारी अपनी जाती रिसोर्सेज थी, दोस्तों की जाती रिसोर्सेज थी, जो लोग इनिशियल आकर जो उनके रिसोर्सेज से सारा काम शुरू किया। आज बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं और ये सब लोग वॉलंटियर ही हैं, सारे लोग हमारे यहाँ वॉलंटियर हैं। हमें हम किसी को पे नहीं करते, बल्कि लोग अपना पेट्रोल, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी 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 बस के किराए को देकर हमारे साथ आकर जुड़ते हैं, काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप लोगों को ये यकीन दिला देते हैं कि आपके इस जुड़ने से, कॉज से आपकी इज्तिमाई फ्यूचर बेहतरी है, आपके आने वाला कल जो है वो आपके और आपकी नस्लों के लिए ठीक होने जा रहा है, इसके लिए आपका आज चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि लोग मोटिवेट हो जाते हैं और हमने तो लीड किया है। तो आप क्या अपने वर्कर्स को कोई तनख्वाह देते हैं, कोई पैसे देते हैं, कोई कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, 18,000 लोग आपके साथ काम नहीं, हम अपने वर्कर्स को बिल्कुल कोई तनख्वाह नहीं देते, और बल्कि उनसे हर माह 100 रुपए लेते हैं। हर माह वो हमें 100 रुपए, हमारा वर्कर हमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है हर माह, हर वर्कर। तो हम हर वर्कर हमें हर माह 100 रुपए देता है। वो बेचारा अपनी जॉब करता है, अपने काम करता है, अपनी दुकान चला रहा है, कुछ लोग बेरोजगार भी हैं, अपने माँ बाप से लेते हैं पैसे जो अपने खर्चे, और वो ये टाइम लगा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की, वो अपना टाइम, अपना 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 वक्त वो हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ चल। तो भाई मेरे पास तो एक ही वोट है, मैं आपकी पार्टी को क्यों दूं? इसलिए कि आपके पास, अगर आप कराची के रहने वाले हैं, आपके पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपने सारी पार्टीज को देख लिया है और उनके सारे काम देख लिए। आपने मेरा भी काम जो है वो 2005 से 2010 तक इस शहर में देखा है। अल्लाह ताला ने, मैं ही वो आदमी हूँ, अल्लाह ताला ने मैं ही वो आदमी हूँ जिससे आखिरी दफा ये शहर बनवाया था, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। तो मैं ही वो आदमी हूँ जिससे अल्लाह ताला ने 300 अरब रुपए खर्च करवाए और मैंने उसमें से 3 रुपए की भी चोरी नहीं की। मैं ही वो आदमी हूँ जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए कि वो अपने हर टाउन में 18 के 18 टाउन में शादी हॉल बना सकता था, अपने जो है वो पेट्रोल पंप खरीद सकता था, जमीन खरीद सकता था। आज मेरे पास 1 इंच जमीन जो है वो नहीं है। तो मेरी जो क्रेडेंशियल है, कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। मुझे तो डकैती करने का मौका मिला, मैंने उसमें से जो तिनका नहीं उठाया। तो आप
ایسی کوئی دوسری مثال نہیں دے سکتے. نمبر 1 کریڈیبلٹی کی اور کام کی, کام اور کریڈیبلٹی ساتھ ساتھ. پھر یہ جو ہم نے جدوجہد کی ہے 2 سالوں میں, یہ جو ہم نے لوگوں کو جوڑا ہے, یہ جو ہمارا نیریٹو ہے, یہ جو آج لیاری کو رنچوڑ لائن سے جوڑ دیا ہے, یہ جو کٹی پاڑی کے پختونوں کو ناگا آواز سے جوڑ دیا ہے, یہ جو چکرا گوڑ کے پسندیوں کو کورنگی سے جوڑ دیا ہے, یہ کام کوئی اور کسی اور سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کروایا, یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہی کروایا. تو کوئی رنگ نسل زبان مسلک نہیں ہے جس کے گھر کی اور جس کے مسائل کی ہم بات نہ کر رہے. تو میرے اور پھر یہ میری جو ہسٹری ہے, میرا جو پاسٹ ہے, یہ میری کریڈینشلز ہے. تو اس کریڈینشلز کے ساتھ آپ کے پاس مجھے ووٹ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اسامہ بھائی, آپ سے میں جب بھی ملتا ہوں ایک اچھی انرجی ملتی ہے, ایک اچھا انسان سے ملنے کے موقع ملتا ہے, ایک سویٹ انسان ہوتا ہے. جو عام پاکستانی ہے اس سے جب ملاقات کرو تو کوئی بھنایا ہوا, جھجلایا ہوا, فرسٹریٹڈ آدمی مل رہا. تو آپ کون سا تعویذ پڑھتے ہیں جو جس کی وجہ سے آپ کی انرجی جو ہے وہ اسموتھ رہتی ہے اور آپ ٹھنڈے رہتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے؟ I take it as a compliment. جی کمپلیمنٹ یہ ہے کہ میں ٹھنڈا, مجھے کم لوگ ہی کہتے ہیں کہ میں ٹھنڈا رہتا ہوں, غصہ نہیں. تو غصہ کر کے مجھے بھی آ جاتا ہے. توکل, میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ کچھ نہیں ہے, میری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ میں تنکے کو بھی توڑ سکوں, تنکے کو بھی توڑ سکوں. میری یہ اوقات ہی نہیں, میں ایک آدمی کو اپنا بنا سکوں, ایک آدمی کے دل میں اپنی بات ڈال کے اس کو اپنا بنا سکوں. مجھے صرف یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے پاس سے جو ہے نا وہ پازیٹیو اور اچھا اور سچ ہونا چاہیے, اور مجھ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا, اور ریسٹ لیو اٹ آن پیپل. تو وہ خود بہت آج آپ کی فرسٹریشن بالکل کٹ ڈاؤن ہو کر جو نیچے آ جاتی ہے. یہ جو ہم خود سے جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا بننے کے چکر میں ہو جاتے ہیں نا, کہ بس ابھی مجھے ٹھیک کرنا ہے, اور میں نہیں کر سکتے ٹھیک. آپ کو کوشش کرنے کا اختیار ہے, ٹھیک کرنے کا اختیار نہیں ہے. کامیابی ناکامی ریحان بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دی ہے, وہ اس کے ہاتھ میں. آپ جس کو کامیابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے ناکامی ہو, اور آپ جس کو ناکامی سمجھتے ہیں دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں ہی آپ کی بہت بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہو. آپ کا کام ہے کوشش کرنا, کوشش کر کے اس کے بعد چھوڑ. میں نے یہ کام سیکھا ہے, میں نے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے ان چند سالوں میں کہ اپنی کوشش پوری کر کے جو اس کے بعد پریشان ہونا چھوڑ دوں. تو میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن نظر آتا ہوں, میں اس لیے تھوڑا سا ایز آؤٹ آپ کو نظر آتا ہوں کہ مجھے کامیاب ہونے کی جسے کہتے ہیں کہ فرسٹریشن نہیں ہے کہ بس میں اپنے طور پر ہاں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہ اللہ دے رہا ہے, میں کر رہا ہوں کوشش, میں کر رہا ہوں ایمانداری سے کوشش. تو جب آپ خود سے کامیاب ہونے کی جستجو چھوڑ دیں, خود سے کوشش کریں, کامیاب ہونا ناکام ہونا, اور جب آپ کامیاب ہو رہے تو آپ کو ناکامی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ ناکامی کے ڈر سے انسان جو ہے وہ بہت سارے نہیں بھائی نہیں, وہ پھر آپ کا کام ہے صحیح طور پہ کوشش کرنا. کامیابی ناکامی چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے گا ہی نہیں, کامیابی کرے گا انشاءاللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ایز آؤٹ رکھتی ہے, کول رکھتی ہے.